بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کی ہم سب کی طاعات و عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مہینے کی رحمتوں سے برکتوں سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. روزے کے احکام. روزے کو باطل کرنے والی 9 چیزیں ہیں کہ جن میں سے سب سے پہلی چیز کھانا اور پینا ہے. اگر انسان روزے کی حالت میں بھولے سے کچھ کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز اگر منہ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ روزے دار اسے اگل دے. اگر جان بوجھ کے نگل لے گا تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان کے منہ میں ترچی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کے سبب پانی جمع ہو جائے اور اس پانی کو نگل لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. اگر انسان کے منہ میں بلغم آ جائے اور وہ بلغم ظاہری حصے میں آ جائے تو ضروری ہے کہ انسان تھوک دے، لیکن اگر اندر ہی اندر اسے نگل لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. معمولی سی نقاہت کی وجہ سے روزے کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر روزہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو اس صورت میں روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے. گرد و غبار کا حلق تک پہنچانا ہے. اگر روزے دار روزے کی حالت میں کثیف گرد و غبار کو حلق تک پہنچانے سے نہیں روک رہا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن معمولی گرد و غبار اگر حلق تک پہنچ رہا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر بے اختیار یا بھولے سے انسان کے دہن میں حلق تک گرد و غبار پہنچ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص چکی میں یا کسی ایسی جگہ پر کام کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ماسک یا ایسی چیز کا استعمال کرے جس سے حلق تک چکی کے آٹے نہ پہنچنے پائیں. خدا، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف جھوٹی بات کا منسوب کرنا ہے. اگر روزے دار حالت روزہ میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے جھوٹی بات منسوب کرتا ہے کہ جو انہوں نے نہ فرمایا ہو تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اگر انسان کو یاد نہیں ہے کہ یہ چیز حدیث ہے یا نہیں تو اس صورت میں کتاب کا حوالہ دے کر بیان کر سکتا ہے. جان بوجھ کر قے کرنا. اگر انسان حالت روزہ میں جان بوجھ کر اومیٹنگ کرتا ہے یعنی قے کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے یا بے اختیار اومیٹنگ ہو جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اگر انسان حالت روزہ میں جانتا ہے کہ ڈکار لے گا تو منہ میں پانی آ جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ڈکار نہ لے، لیکن اگر بے اختیار ڈکار آ جائے اور منہ میں اس کی وجہ سے پانی جمع ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس پانی کو تھوک دے، ورنہ اگر نگل لے گا تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. حالت جنابت میں اذان صبح تک یا عورت کا حیض و نفاس کی حالت میں باقی رہنا. اگر روزے دار حالت جنابت میں اذان صبح تک باقی رہتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر روزے دار بیدار ہو پھر سو جائے، پھر بیدار ہو پھر سو جائے اور تیسری مرتبہ بیدار ہونے کے بعد طلوع فجر نمودار ہو جائے تو اس صورت میں چونکہ اس نے کوتاہی کی تو روزے کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے. لیکن اگر انسان کے بیدار ہونے کے بعد وقت تنگ ہو تو ضروری ہے کہ غسل کے بدلے تیمم کر کے روزہ رکھ لے. انسان کا جماع کرنا ہے. اگر روزے دار حالت روزہ میں اپنی شریک حیات کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے،
لیکن اگر بھول جائے یا کسی مجبوری کے تحت ایسا کرنے پر مجبور ہو جائے تو جیسے ہی مجبوری ختم ہو یا یاد آ جائے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ فوراً یہ کام ترک کر دے، ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ استمنا ہے، استمنا یعنی انسان خود یا کسی کے ساتھ ایسا کام انجام دے کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر انسان کو یہ علم ہو کہ نماز فجر کے بعد میں سوؤں گا تو مجھ پر غسل واجب ہو جائے گا، اور وہ سو بھی جائے اور اس صورت میں غسل واجب بھی ہو جائے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ بس اسے غسل انجام دینا ہے۔ اگر شوہر اپنی شریک زندگی کے ساتھ اس نیت سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، دل لگی کی نیت سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، اگر شوہر اپنی شریک حیات کے ساتھ دل لگی کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، اس صورت میں اگر اس کی منی خارج ہو جائے، بے اختیار منی خارج ہو جائے، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے کہ غسل واجب ہو جائے اور ہنسی مذاق کرے، تو اگرچہ اس کے اوپر غسل واجب نہ بھی ہو، یعنی منی خارج نہ بھی ہو، تب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ نویں چیز، سیال چیزوں سے انیما لینا، یعنی اگر انسان حالت مجبوری میں یا بیماری کے علاج کی غرض سے انیما لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مکروہات روزہ، یعنی وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں، وہ چند چیزیں ہیں، جیسے کہ آنکھ میں دوا ڈالنا اگر اس کا مزہ یا بو حلق تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، خوشبودار گھاس یا جڑی بوٹی سونگھنا۔ نمبر 3، عورت کا پانی میں بیٹھنا۔ نمبر 4، شیاف کا استعمال کرنا۔ نمبر 5، جو لباس پہن رکھا ہے اسے تر کرنا۔ نمبر 6، تر لکڑی سے مسواک کرنا۔ نمبر 7، دانت نکلوانا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے منہ میں خون آ جائے۔ نمبر 8، بلا وجہ منہ میں پانی یا کوئی سیال چیز کا داخل کرنا۔ نمبر 9، بچوں کا یا شریک حیات کا بوسہ لینا۔ یہ چیزیں مکروہات روزہ ہیں کہ جن سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔